حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا ثم الصلاة والسلام على شمس النبوة والقمر الولایت الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات مجلس اعضاء کو، عزاداری کو، جتنے بھی منتظمین ہیں اس عزاداری دے حوالے نال کئی حوالے نال تعاون کر رہی ہیں، انہوں نے آکے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو دین و دنیا چ کامیابی عطا فرماوے، انہوں نے علم و معرفت دے وچ اضافہ فرماوے۔ بالاخص محترم سید اختر عباس، محترم سید شناور عباس، محترم سید حسن عباس اور بھی جتنے منتظمین ہیں تمام دیا زندگیاں دراز فرماوے، جو بھی نیک دلی حاجات ان قبول فرماوے، اور سارے محترم برادر سید حسن عباس دے بچے بھی اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماوے، انہاں کو دین و دنیا دے کامیابی عطا فرماوے۔ جتنے بھی تشریف فرمائے فردن فردن جو بھی نیک دلی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے۔ میں تمہارے سامنے سورہ بنی اسرائیل دی ابتدائی آیات اور سورہ بنی اسرائیل دی ایک بئی آیت جن دے وچ امامت دا ذکر ہے وہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک آیت دے وچ معراج دا ذکر ہے کیونکہ موضوع معراج ہا، تو انہوں نے معراج دا ذکر ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جیڑی راتو رات گھن گئی ہے اپنے عبد کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، یعنی راتو رات مسجد حرام کو مسجد اقصی تک، یعنی اپنے عابد کو گھن گئی ہے۔ ہارون الرشید حاکم وقت دور دے وچ مسلمانوں دے وچ اختلاف ہو گیا کہ نبی پاک کو معراج جسمانی ہوئی ہے یا روحانی۔ حالانکہ روایات واضح ہیں کہ نبی پاک جسمانی طور تے معراج تے پہنچن، انہوں نے عالم ملکوت رٹھے، لاہوت رٹھے، جبروت رٹھے، ناسوت رٹھے، جتنے بھی آسمان انہوں رٹھے، جنت دی سیر کی تھی، دوزخ دا نظارہ کیتا، جناب رسالت ماب نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور روحانی طور پہ تو نماز نہیں پڑھائی نا، جسمانی طور پہ نماز پڑھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے ایسے ثبوت موجود ہیں جنہاں تو ثابت تھی دے کہ نبی
نبی پاک کو معراج جسمانی اور روحانی ہوئی، لیکن مسلمانوں نے اختلاف کیتا جی یہ فقط روحانی ہوئی۔ اچھا مزے دی گل ہے کہ پیو آدھے روحانی ہوئی ہے تے دھی آدھی جسمانی ہوئی ہے، یا دھی آدھی روحانی ہوئی ہے تے پیو آدھے جسمانی ہوئی ہے۔ ہوں ایک تو کوڑا ہے، میں نہ کہیں تو نہیں کیتا کیونکہ حالات کو جیسے سب نہ گنان کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال یقیناً انہاں دوہاں دے وچوں ایک بزرگوار ضرور جھوٹا ہے، لیکن فقہ جعفریہ دے متفق کا فیصلہ ہے کہ نبی پاک کو جتنی بار معراج ہوئی ہے جسمانی اور روحانی ہوئی ہے، فقط روحانی نہیں ہوئی بلکہ جسمانی جسم نال معراج ہوئی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں اختلاف ہویا، انہاں تو مسئلہ حل نہ پیا تھی نہ ایک جڑے بغداد دی مسجد جناب بہلول داخل ہویا ہے۔ جناب بہلول آل محمد دا پیروکار ہا، بہت بڑا عالم دین ہا، دین دے جاننا لہا، بس اینے سوچے کہ آج وینا مسجد وچ اتھا مانی کے کوئی وکھرا عمل انجام دینا۔ اینے ڈٹھے کہ مسلمان سارے جمع ہیں، مسلمانوں نے جناب بہلول کو ڈٹھے کیونکہ اے اہل علم شخصیت آئی، انہوں نے مل جل کیا کہ بہلول اکثر دل آدھے نماز تو پڑھا۔ بہلول مسکرا کے اچھا میں نماز پڑھا؟ دن ہاں نماز پڑھا۔ جناب بہلول نے ٹھیک ہے، وضو کر کے مصلی عبادت تے جناب بہلول آ گئے۔ جناب بہلول نے نیت کر کے اللہ اکبر آ کے پہلی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے بعد سورہ بنی اسرائیل دی یہ آیت تلاوت کی دیئے، لیکن عجیب و غریب صورتحال نال تلاوت کی دیئے۔ ان آیت میں چاہی سبحان الذی اسری بعبدہ، لیکن جناب بہلول نے کیا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، جو مولوی آدھیان کے روحانی ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی۔ اس ویلے جناب بہلول نے کہا کہ سبحان الذی اسری بروحہ، پیچھو جڑے مولوی کھڑے انہوں نے فوراً لقمہ لیتے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب بہلول نے خط جملہ دہرا ہے سبحان الذی اسری بروحہ، انہوں نے بلائے جملہ لیتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب بہلول نے جلے تریجی دفعہ یہ جملہ دہرایا سبحان الذی اسری بروحہ، یعنی پاک او ذات جیڑی روح کو گھن گئی ہے، روح کو گھن گئی ہے۔ معراج تو رات و رات جے سیر کروائیے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، لیکن پیچھو مولیاں نے بار بار لقمہ دیتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ روح ناک بلکہ آگ پاک او ذات جیڑی عبد کو گھن گئی ہے، عبد کو گھن گئی ہے۔ جناب بہلول نے نماز توڑ دیے، انہوں نے پاس دیکھیا دے کملے ہو گئے۔ قرآن دے کہ اور ذات اپنے عبد کو گھن گئی ہے، یعنی انہوں نے اپنے عبد کو سجایا ہے، معراج کرائیے، عبد کو معراج کرائیے، روح کو نہیں کرائی۔ تو سائیں اختلاف کریں دے بدے وے کہ اللہ نے روحاً نبی کو معراج کرائے، جبکہ قرآن دے کہ عبد کو معراج کرائے۔ عبد ہوندے روح اور جسم نال، عبد ہوندے روح اور جسم نال، قرآن دے عبد کو معراج کرائیے، تو سادے میں روح کو کرائیے۔ جناب بہلول یہ جملہ ریدہ مسجد چھڑے دا علیحدہ نماز پڑھتا گیا، مولوی حیران، مقتدی پریشان، جو عجیب گالے اسا اتنا عرصہ یہ مسئلے کو حل کریں دے رہ گئے ہیں، سارے تو حل نہیں ہویا۔ جناب بہلول نے ایک جملے ڈال کر چھوڑی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جناب بہلول نے ایک جملے جہل کر تمسک، ایک جملے دے آل محمد کا پیروکار علم رکھیں گا۔ اس واسطے جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دے جڑے مصداق ہیں انہاں دا ایک پیروکار ہا منن والا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی کائنات عالم دی ہر شے دا علم جڑے امام مبین دے کول موجود ہے، او
واسطہ ہے پیروکار ایک لمحے دے وچ مسئلے کو حل کر دیتے اور قرآن آدھے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہیں کہ بروز معاشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے وچوں معشور ہو بے شک ہر بندہ قرآن ہے کہ یوم ندعو اس دن پکارا جائے گا ندا دی جائے گی کل اناس تمام لوگوں کو بے امام ہیں امام دے وچوں آپ سے مولوی کو پوچھے کہ یہ آیت دے وچ کیڑے امام دا ذکر ہے واہ واہ ہاں وارث قرآن دسے سن قرآن دی آیات دی تفسیر وارث قرآن دسے سن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت دے وچ امام کو مراد کون ہے جس دے پیچھے اللہ نے لوگوں کو معشور کرنے معصوم فرمانے یاد رکھو یہ آیت دے وچ امام کو مراد میرا بھیرا علی ہے اچھا قرآن دے دو طرح دے امام اللہ تعارف کرائے بے شک دو قرآن دے وچ ایک مقام تے اللہ نے ارشاد فرمائے وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کوئی امام ایسے ہیں جڑے لوگوں کو میں اللہ دے امر والے پاسے ہدایت کریں یعنی ہدایت دے امام ہیں جنتیاں دے امام ہیں لوگوں کو اللہ دے امر والے پاسے ہدایت کریں یعنی حق دے امام ہیں بے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمائے وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ امام ایسے ہیں جنہیں لوگوں کو نار والے پاسے دعوت دینا لوگوں کو جہنم والے پاسے دعوت دینا دوسرے الفاظ نہیں آکھا جا کے باطل دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے حق دے امام ہیں ایک پاسے مقابلے دے باطل دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے جنتی امام ہیں جنتیاں دے امام ہیں ایک پاسے اللہ نے آکے جہنمی امام ہیں جہنمیاں دے امام ہیں تجھے الفاظ دی جا تھا کہ ہدایت دے امام ہیں اور ہدایت یافتہ لوگاں دے امام ہیں بے پاسے گمراہی دے امام ہیں ضلالت دے امام ہیں اور گمراہ لوگاں دے امام ہیں قرآن نے دو امامہ دا تعارف کرایا ہے ان کی میں پتہ لگ سی کہ حق دے امام کون ہے ہدایت دے امام کون ہے ضلالت و گمراہی دے امام کون ہیں جنتیاں دے امام کون ہیں جہنمیاں دے امام کون ہیں جا آج تو 1450 سال پہلے مسجد نبویت نبیاں دے سردار نبی نے فیصلہ کر دیتے نبی پاک نے علی کو دیکھ کے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ اے علی تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرنا لیں یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہی وے اور جلتی ہی وے ایک مقام تھے رسالت مآب نے کوئی ایک علی دی فضیلت شان بیان نہیں کی تھی بلکہ فرمائے کہ لا یجوزو احدون السراؤ الا من کاتب لہو علی الجفار کہ کوئی بندہ اس وقت تک پر سرات کو عبور نہیں کر سکتا جب تک اندے ہاتھ دے وچ علی دی لکھا ہویا پروانہ نہ ہو اے مقام دے ارشاد فرمائے لو اتمان نوصل حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار کہ اگر لوگ تمام کائنات عالم دے لوگ علی دی ولایت ہوتے جمع تھی میرے علی دی محبت ہوتے جمع ہوئے دے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کریں اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی دے جملے نبی پاک نے دسایا اور بھئی حدیث مشہور و معروف حدیث ہے سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر پاوے یعنی 2500 سال اور 950 سال اس نے قوم کو فقط تبلیغ کی تھی اگر کوئی بندہ 2500 سال عمر پاوے ساری زندگی عبادات گزار دے نمازہ پڑھے روزے رکھے حج کرے خدا دی راہ مال دولت اتنا ہوئے کہ احد پہاڑ جتنا مال دولت او خدا دی راہ فی سبیل اللہ خرچ کر دے ساری زندگی نمازوں دے گزار دے
حتیٰ کہ پیشانی روتے محراب پہ کمر جھک ونجے رکوع کر کر کی سجدے دے نشان ہوں اور روایات دے ملتے کہ ہزار حج پا پیادہ یعنی پیدل کرے اور قتل مظلومن بین الصفا والمروہ بین الصفا والمروہ قتل مظلومن بین الصفا والمروہ یعنی صفا اور مروہ دے درمیان حج کرنے ہوئے مظلومی دی حالت جو ماریا ونجے اور اندھی قبر کعبے دے قریب بنا دی ونجے کعبے دا غلاف اندھی قبر کو مسبیہ دینا ہوئے رسالت مآب نے جناب علی تو دیکھ کے ارشاد فرمائے وَإِلَّمْ يُوَالِيكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ عِنْدَ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ اے علی اگر وہ تیری ولایت نہیں رکھے گا جنت دور جنت کی خوشبو ہی نہیں سنگ سکتا دوسرا دے امامت تعارف نبی نے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت جوانہ کے سردار ہیں اور جناب مخدومہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہ جنت یا عورتوں دی سردار ہے جڑے بدبخت اللہ دی قدرت دی آڑ دے وچ انہاں دی توہین کرن جی اللہ ہے اللہ علی کل شے قدیر ہے چاہے تو یزید کو جنت بھیج چھوڑے چاہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد یعنی امام حسین دی توہین کریں ہیں نا وہ اتنے بدبخت ہیں کہ شیعہ دے بنیادی عقائد تو نہ واقف ہیں قرآن دے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا کہ جڑا بندہ کہیں ایک مومن کو قتل کرے ان دی جزا ان دے واسطے جہنم میں جنہیں ہمیشہ واسطے راست اور حیات القلوب دے معصوم دا فرمان علامہ مجلسی نے نقل کی دے وہ دے نبی اور امام دا قاتل جیدی دا وجہ پرہیزگار متقی ہوئے ان دی توبہ قبول کوئی نہیں وہ تو جہنمی ہے توبہ کرے اللہ دی قدرت دی آڑ اس طرح ہم باقی عزادارہ دی فضیلت بیان نہیں کی تھی اتھا تے کو تقوی یاد آوے دے جنت متقیاں واسطے ہے جی اگر تقوی نہ ہوئے تو فلانی جنت دے نہیں مان سکتا عزادارہ دی گل نہ کرے سی جنانی حملہ کرے سی معصومین دی ذات جنانی توہین کرے سی معصومین دی کرے سی صرف معصومین دی نہیں بلکہ عزادارہ دی لیکن حق بندہ ہا جو ہے مقام دساویا جو قرآن پاک اللہ نے ارشاد فرمائے سورہ رحمان درج فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہے نا سورہ رحمان بڑی مشہور ہمارا سورت ہے انہیں اللہ نے کیا ارشاد فرمائے فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ نہیں سوال عَنْ ذَنبِهِ گناہ دے متعلق انسان ولا جان نہ جنہ کرو نہ انسانہ کرو قرآن دی آیت دی تفسیر وارث قرآن کرو پوچھ وارث قرآن نے کیا دسایا ہے کہ یہ آیت دے وچ او کیڑے جنات ہیں او کیڑے انسان ہیں جنہ کنو انہاں دے گناہاں دے متعلق سوال نہ کیتا وے سی بلکہ انہاں کو جنت والے پاسے بھیج دیتا وے سی جنہاں وارث قرآن کنو پوچھا گیا پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا میری تقریر ویڈیو پہ تھی دیے کل کو مطلب کوئی مسجد کی چڑھائی پہ بیٹھ کے بکواس کرے کہ مولوی اکبر قریشی نے غلط آیت کی روایت تفسیر کی تھی اپنی مرضی کی تفسیر کی تھی آؤ پوری ضمانت نال بیٹھا دا تفسیر القرآن کو گھن کے نور سکلین تک جتنا بھی مذہب شیعہ دیا تفاسیر ہیں انہوں نے ایک معصوم دا فرمان موجود ہے صاحب کتاب القدرہ لکھے دے کہ جنہوں تھوڑے تے میرے پنجے معصوم کو پوچھا گیا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ کہ یہ آیت میں وہ کیڑے گناہگار ہیں جڑے جنات ہیں انسان ہیں گناہگار لیکن اللہ انہاں دے گناہاں دے متعلق نہ پوچھی بلکہ انہاں کو ڈائریکٹ جنت وچ بھیج دے سی گناہاں دے متعلق نہ پوچھی بلکہ جنت وچ بھیج دے سی تے معصوم نے فرمایا تھا کوئی نہیں پتہ یہ آیت دے وچ گناہگار شیعہ تو مراد اساں اہل بیت دے حقدار ہیں
نمازاں دے گھمانڈے چا آکے تو عزاداراں دی توہین کرے نا جا تیریاں ریاکاریاں دیاں نمازاں اللہ کو قبول کوئی نہیں غرور اور تکبر والیاں نمازاں اللہ کو قبول کوئی نہیں عزادار گناہگار مومن ایک جی آڑے آکے خلوص نیت نال سجدہ تر کرے اللہ دے میں غفور اور رحیم میں دے گناہ دو نہیں دے دا رحمت تو دے دا میں آپ کو بٹھا تھا علل الشرع میرے طرح موجود ہے کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی 1000 سال پرانی کتاب اس سے روایت موجود یہ کافی ساری کتاب جنہیں سے روایت موجود ہے کہ پنجویں معصوم فرمائنن کے 2 بندے مسجد سے داخل تھے ایک بندہ نمازی پرہیزگار متقی دوسرے الفاظ جی آنکھاں جنتی مسجد گیا ہے اللہ دی عبادت کی تھی اس نماز پڑھی اس دل مسجد تو باہر نکلے معصوم فرمایا جہنمی بن گیا جہنمی بن گیا ہاں معصوم فرمایا کہ بیا بندہ گناہگار بد کردار بد اعمال بڑا مسجد دے نیڑے نہ لگا وہ جنت مسجد کی ہے جن مسجد جو واپس نکلے ہے جنتی بن گیا یہ نہیں جیڑا نیکوکار آئی متقی آئی پرہیزگار آئی معصوم فرمے دے پہن میں نہیں بھی آتا پوری اپنی گل دا پورا ذمہ دار ہاں ایک گل دا جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرمینے کہ جنتی مسجد جگائے عبادت کی دیس واپس نکلے جہنمی بن گئے جہنمی گناہگار مسجد وچ گئے جنتی بن کے نکلے کی دنوں اللہ دی عبادت ہے معصوم کو پوچھا گیا کہ مولا دی وجہ کیا ہے ایسا کوئی گل سمجھ نہیں آئی نمازی کیا نماز پڑھنے دی خاطر ہاں نیکوکار متقی پرہیزگار اللہ دی عبادت کی دیس اللہ دی عبادت کر کے جہنمی بن گئے ان دی وجہ معصوم فرمائن تے کوئی نہیں پتا میں ان دی وضاحت کریں دا پیا ہاں جیڑا نیکوکار آئی متقی آئی پرہیزگار آئی جلے مسجد جب ونجان لگے سوچے سی کہ ونجا نماز پڑھا تے لوگیں کو دکھاواں اور یا کا کیا بات دکھاوے دی نماز تو 4 بندے دیکھے ہیں نمازی ہے یہ متقی ہے پرہیزگار ہے مسجد گئے نماز پڑھیے تے دل دے اندر غرور تکبر آ گئے کوئی پہر کیڑے ودے نماز دے نیڑے نہیں لگتے میں جنت میں جاتے یہی جنت ہے ہائے ہائے یہ اللہ دا عدل و انصاف ہے اللہ انہوں کوئی جنت رہے رہے تو میں کوئی میں 5 وقت نمازی ان نماز دے نیڑے نہیں لگتے اللہ دی قدرت کو چیلنج بیٹھا کریں دے غرور تے تکبر بیٹھا کریں دے انہوں بار ہوا ہے تے ریاکاری کریں دے کہیں کچھ نہ ہویا تو لوگ لیکن نمازی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے آواز قدرت آندی ہے ملائکہ انہی غرور اور تکبر اور ریاکاری علی عبادت انہیں منہ تے مار لو میں کو غرور تکبر ریاکاری علی عبادت دی ضرورت کہیں نہیں کو جہنم بھیج دو جان چھوٹ گئی تو جا گناہگار بد کردار بد اعمال مسیح تے نیڑے کرانے لگا سوچے سی پھر ہم مسیح تے جنمی گیا وہ غفور و رحیم ہے گناہگار ہاں بد کردار ہاں وہ میرے گناہ دو نہ دیکھ سی اپنی رحمت تو دیکھ سی مسیح تے جائے اللہ کی عبادت کیجیس رو رو کے دعا منگیس پالنے والے پروردگار میرے گناہ دو نہ دیکھ اپنی رحمت تو دیکھ تو ستار العیوب ہے تو غفار الذنوب ہے ستار العیوب جان دے ہو اے بندوتے پردے والا لی ذات غفار الذنوب یعنی گناہ کو معاف کرنے والی ذات پالنے والے پروردگار اگرچہ میرے گناہ ڈھیرن لیکن تیری رحمت انہوں تو زیادہ وسیع ہے پالنے والے پروردگار میرے گناہ تو نہ دیکھ اپنی رحمت تو نگاہ فرما سب کا گناہ دی معافی منگیس ایندا گناہ نہ کرن دا وعدہ کیتس رو رو کے دعا منگیس توبہ کیتس استغفار کیتس
دل دعا منگیس رو رو کے وہ رحمان آکس رحیم آکس غفار الذنوب آکس ستار العیوب آکس آواز قدرتاں یہ ملائکہ ادھے پچھلے گناہ سارے ختم کر چھوڑو کیونکہ جیڑا بندہ میرے در تے آ کے میرے کو جھک کے آدھا کھڑے کے ستار العیوب ہی ہیں غفار الذنوب ہی ہیں تو رحمان ہی ہیں رحیم ہی ہیں ول میری رحمت کو زیب نہیں دیتا کہ میں ادھے گناہ معاف نہ کرا میں ادھے سارے گناہ معاف نہ دیتے یہ کو جنت دے بھیج رہے ہو یہ حدیث میں سنی حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب کہ علی دی محبت علی دی ولایت گناہاں کو ایویں کھاوے دیئے کہ میں سکتی لکڑی کو آگ کھاوے دیئے مولا سلامت اللہ دی قدرت دی آڑ دے وچ یا معصومین دی توہین کرے سے یا آزاداراں دے فتوے لے سے آزاداراں دی توہین کرے سے یاد رکھو کچھ لوگوں نے اپنا مشن ہی بنا لیتے جو ممبر کو یا توہین کرو آزاداراں دی یا خود ذات معصومین دے حملہ کرو انہوں دے فضائل بیان کرنے والے کو مشرک آکو غالی آکو نصیری آکو انہوں دی کردار کچھ ہی کرو تاکہ لوگ انہوں کو متنفر ہو ونجے یہ پروپیگنڈ ہے کہیں دے خلافی جی امیر شام نے ایک پروپیگنڈا بڑے منظم طریقے نال شروع کیتا کیا شروع کیتا کہ علی بے نماز ہے ایویں آج ازاداران بھی آدھے ازادار نماز نہیں پڑھتے نماز دے نیڑے نہیں میں دے ٹھیک ہے نا امیر شام نے کیا کہا کہ علی نماز نہیں پڑھتا انہیں اتنا مشہور کر دیتا جس وقت پوری ذمہ داری نال بیٹھا آتا جس وقت انہی ماہ رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ امیر کائنات کو ضرب لگی ہے کہ یہ خبر شام دے لوگاں تک پہنچی ہے کہ ایک دوسرے دا منڈا لا کے آدھے علی دا مسجد میں کیا کام آ علی دا مسجد میں کیا کام آ آج میں دے پیروکار عزداراں کو ٹارگٹ کریں جی عزدار نماز نہیں پڑھتے اصل مولا امیر کائنات کا فرمان ہے انا صلاۃ المومن نحن صلاۃ المومن آقا خمینی بھی پرواز در ملکوت دے لکھے باقی بھی ڈھیر ساری کتابیں دے کے موجود ہے معصوم فرمائے نحن صلاتکم نحن حجکم نحن زکاتکم نحن صلاتکم معصوم فرمائے تھوڑی نماز ہی اساں ہے تھوڑی زکات ہی اساں ہے تھوڑا حج ہی اساں ہے جن معصوم خود فرمائے اس واسطے ذکر حسینی ساری عقیدے دی نماز ہے ذکر اہل بیت کی عقیدے دی نماز ہے ایک جسمانی طور تے پریکٹیکل طور تے پڑھتے ایک روحانی طور تے عقیدتاً پڑھتے یہ دوہیں ساریاں عبادتاں ہیں دوہیں ساریاں نمازاں ہیں لہذا عزاداراں دے تے فتوی اعلان یا انہاں دی توہین کرن دی ضرورت نہیں پر معصوم فرمانے کہ امام جنہاں دے پیچھے معشور کتابیں نے اترا دے ایک حق دے ہیں ایک باطل دے ہیں ایک ضلالت و گمراہی دے ہیں بے ہدایت دے ہیں اور معصوم نے دل ارشاد فرمائے لوگوں کو دسائے کہ حق دے امام بارہ ہیں جنہیں پہلا علی ہے آخری امام زمانہ ہے اور تمام کتابوں نے علماء نے لکھے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفے حسین میرے 12 جانشین حسین انہوں نے اپنی کتابیں لکھ لی تھے کہ 6واں امام 6واں خلیفہ یزید ہے شرافی اکبر میرے کو موجود ہے ادھر کی موجود ہے یہ تاریخ خلفاء یا کتابیں ہیں انہوں کی موجود ہے یعنی انہوں نے 12 معصوم امام جڑے منصوص من اللہ انہوں نے مقابلے دے جا اپنے امام بنا دیتے ہیں امام انہوں کو بنائے جڑے شراب پیتے یزید شراب پیتا ہے نا اہل بیت دا دشمن ہے امام حسین دا قاتل ہے اور کیڑا دنیا دا گناہ ہے جڑا ان دے وچ موجود نہ ہو انہوں نے اہل بیت دے مقابلے دے وچ امام بنائے صرف انہیں کوئی امام نہیں بنایا اپنی مرضی دے نال بلکہ ہو ہی امام بنائے جناب امیر کائنات علی علیہ السلام جنگ صفین واسطے ویدے پہ ہم رستے دے ایک مقام تے چند منافق کٹھے تھی کہ آئین آگے عرض کرنے یا امیر المومنین اصلا ہی میں سنی ہے کہ نبی پاک نے یہ آیت متعلق رسایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ آیت متعلق رسایا ہے کہ حق دا امام علی ہے
کیا واقعی نبی پاک دا یہ فرمان سچے امامت تو مراد تھوڑی ذات مقدس ہے مولا امیر کائنات نے انہوں نے پاسے لٹھا ایک کے فرمایا ہاں ہاں اللہ دے پیارے نبی نے سچ فرمائے این آیت دے امام تو مراد میں علی ہاں جنہیں پیچھوں لوگوں نے معشور تھی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے ایک آدھ سون کی تھی آپس سے مشاورت کی تھی مجمع تو باہر چلے گئے تھوڑا جہاں دور گئے جنگل دے جوان کے انہوں نے ایک گوہ کو پکڑیا روایت ملدے سوسمار کو پکڑیا گوہ کو آٹھا وجہ سوسمار انہوں نے گوہ کو پکڑیا گوہ کو پکڑ کے اندہ پنجا اپنے ہاتھ دوتے رکھیا بل جڑے باقی منافقان اندے پنجے دوتے گوہ دے پنجے دوتے اپنے اپنے ہاتھ رکھ کے آسمان دے پاسے منہ کر کے آدھیں تالنے والے پروردگار تیرے نیلے آسمان دی چھت تلے کھڑ کے تیری وحدت دی قسم چاہ کے ساہدے ہیں کہ اگر ہی آیت دے امام تو مراد علی ابن ابی طالب ہے اساں علی کو اپنا امام نہیں منے دے اساں علی کو ہدایت دا امام نہیں منے دے اساں علی کو حق دا امام نہیں منے دے اگر سچے آیت اور علی تو مراد علی ابن ابی طالب دی ذات ہے اساں علی کو اپنا امام نہیں منے دے اساں ای گوہ کو اپنا امام منے ہیں بس یہ کو جا کے انہوں نے گوہ کو چھوڑ دیتے واپس آ گئے مولا امیر کائنات دی خدمت پہ پہنچیں مولا امیر کائنات نے ان لوگوں دے پاسے بٹھے وقت اپنے اصحاب دے پاسے بٹھے سرکار نے ایک خطبہ جاری کیتے سرکار فرمانے نائے لوگوں جان گنو سنان گنو پہچان گنو کہ برود معاشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے بچوں معشور تھی تھی لیکن اس محفل دے وچ چند منافق ایسے بھی موجود ہیں لیکن ذات دی عزت و عظمت دی قسم او برود معاشر گوہ دے بچوں تھی محشور تھی سے یہ حیران تھی کہ تو علی کو کیا پتہ ہے علی جان دے ناج البلاغت ایک مولا امیر کائنات اپنا خطبہ ہی موجود ہے کہہ لوگو تو جو کچھ کھا کے آئے ہوئے میں علی جان جو کچھ گھرائیں رکھ کے آئے ہوئے میں علی جان دا جو کچھ تھوڑے حالات گزر چکے میں علی جان دا جو کچھ تھوڑے قیامت ایت ہیں خطبے کا ناج البلاغت دسے دے نہیں جو کیوں فضائل علی ہیں نا اتنا آدم کے علی کو تو پتہ ہی کہنا آسیں انہوں کو کہیں ملے پتہ ہوندے تھے کہیں ملے کہیں نہیں ہوندہ یہ غلط بات ہے جو علی نہیں جاندہ اگر نہیں جاندہ سنوری دعویٰ کیوں کی تھے سرکار فرمانے بیٹھے جو کچھ گھر رہے تھے رکھ کے ہوئے میں علی جاندہ جو کچھ کھا کے ہوئے میں علی جاندہ جو کچھ خاصوں میں علی جاندہ جو کچھ تھوڑے حالات گزر چکے میں علی جاندہ جو کچھ حالات تھوڑے پیش آنے میں علی جاندہ تھوڑے قیامت تک دے حالات تو میں علی واقف ہاں اور میں اگر رسانا چاہوں تھوڑے وہ حالات قیامت تک دے آمن والے حالات رسا سکتا لیکن میں کو خطرہ ہے کہ تسا رسول کنو کفر اختیار کر گنسو لیکن اس کے باوجود ہی میں اپنے انہا خاص اصحاب کو وہ حالات واقعات ضرور رسے سا جنہاں دے قدم متزلزل ہوندہ میں علی کو کوئی خطرہ کوئی نہیں میں علی کو کوئی خطرہ نہیں اور سرکار نے دسائے جناب میسم تمار کو حبیب بن مظاہر کو یہ روایت عام طور سے پڑھی نہیں میں دی کہ جناب حبیب بن مظاہر آدھا پیا بازار کوفہ دے تے سامنے جناب میسم تمار آدھا پیا جناب میسم تمار نے ڈٹھے دیکھ کے فرمائنے کہ میرا سلام ہوئے وہاں ہستی دوتے جڑا دا محرم 61 ہجری جمعہ دا روز نبی دے نواسے دی محبت دے اترے بھی دا بکھا پیاسا کربلا دے بیجار و مددگار شہید کی تاویسی جناب حبیب ابن مظاہر نے جملے سنے ان دے جملے جو ہی مکین سرکار حبیب ابن مظاہر نے اپنی کمر کو سدھا کیتے حبیب ابن مظاہر نے جناب میسم تمار کو بٹھے دیکھ کے فرمایا میرا سلام ہوئے وہ ہستی دوتے جے کو محبت علی دے وچ عشق علی دے وچ فلاں دین فلاں ٹائم اے سامنے فلاں قبیلے دی کھجور دے نال پھانسی دوتے لٹکایا ویسی شہید کرن تو پہلے انہی زبان کو شہید کیتا ویسی جناب میسم تمار حیران تھی کہ دیکھ کیا دیں دسا
دیکھو ایک گال کہنے سی جناب حبیب من مظاہر مسکرا کیا دیکھی کہ استاد دے شاگرد ہیں. اور روایات ملتے کہ جلے امیر کائنات علی علیہ السلام جناب میسم تمار دی دکان تے آ کے باہدے آن سرکار ایک فرماوینا جا تو روٹی کھاوا یا نماز پڑھا میں علی تیری دکان تے بیٹھا. روایت ملتے کہ ایک جارے جناب میسم تمار بیٹھا یا ایک امیر کائنات ہے انہیں امیر کائنات کو بلایا اپنی دکان تے سرکار میں گھروں تھی آم سرکار ان دکان تے بہ گئے ایک سائل آ گئے وہاں کہ یا امیر المومنین میں کو خدا دی راہ ہے کھجورہ لے ہوا. سرکار نے کھجورہ لو رکھے سرکار نے فرمایا ساری اچھا ہوا دکان دے جتنا کھجورہ آن سرکار نے فرمایا تین خدا دی راہ ہے سوال کی تھے یہ ساریاں کھجورہ چاوائیں. سائل نے وہ ساریاں کھجورہ چاوی دیا خود تھی کہ چلا گیا ہے. کوئی دیر کے بعد میسم تمار واپس آیا کو دیکھے دکان خالی ہے حیران تھی گیا ہے خوشی تھی گیا ہے. عرض کریں دے یا امیر المومنین میں بڑا خوش نصیب آئے تو میری ساریاں کھجور ہو گئی ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں میں سودا کر لی تھے خدا دی راہ ساریاں کھجوراں دے دی ہیں. ہن میسا تھوڑا جہا حیرانی تھے تے ایویں جھولی اڈیس آدے مولا اگر خدا دی راہ ساریاں کھجوراں دے دی ہیں ول خدا دی راہ میں کوئی کچھ ہٹیو کھجوراں جو خدا دی راہ ساریاں دے دی ہیں ہن میں کوئی کچھ ہٹیو. سرکار فرمایا تے گڑے ہاں سرکار نے ایندے چہرے دوتے میں ہاتھ پھیرے. یہ بھئی روایت سرکار نے کو اپنے گلے نہ لے ہاں نہ لے سرکار دا ہاں نہ لانا ہاں بس سرکار فرمانے آئے تو بات ہے کو میں حکمت دا علم لے علم البنایا والبلایا دے دیتے یعنی موت و حیات دا علم دے دیتے. لوگاں دیا شکلاں دیکھتے انہاں کو دسارے سے کہ تھوڑی زندگی کتنی ہے اور کدن تھوڑا موت آ رہی ہے. معصومین علیہ السلام دے نوکری نہ گالی کو جان دے. کافی روایات موجود ہیں کافی روایات کوئی دو چار نہیں. اور معصومین علیہ السلام نے مردیاں کو زندہ کیتے یہ بھی روایات کافی ساریاں موجود ہیں. خود نبی پاک نے مردیاں کو زندہ کیتے کافی روایات موجود ہیں. بہرحال میں اپنے موضوع والے پاسے آواں. سرکار نے فرمایا کہ روز محشر ہر بندہ اپنے کوڑے یا سچے امام دے نال مشہور تھی سی لیکن یہ مجمع دے چند ایسے منافق ہیں جنہاں کو دے پیچھے مار جیڑا علی دا دروازہ چھڑیدا پے گمراہ ہے جہنمی ہے. علی علیہ السلام او عظیم ذات ہیں جنہوں نے منبر کوفہ تے بیٹھ کے سلوری دا دعویٰ کیتا. سرکار امیر کائنات نے ایک گھر سلوری دا دعویٰ کیتا کہ پوچھو میں علی کو جو کچھ پوچھنا چاہتے مجمع دے درمیان دے جو ایک بندہ اٹھی کھڑے یا امیر المومنین میں ملک عراق دا باشندہ تھوڑی رعایا تھوڑا حقدار ہاں چند ایک سوالات انہوں پوچھنا چاہتا. امیر کائنات میرے پاس بیٹھے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا نہ تو ملک عراق دے رہنا والا ہے نہ میری رعایا ہی جو ہے نہ میرا حقدار ہے تو جڑے مقام تو ٹوریے میں علی جان گا جہتے کو بھیجے میں علی جان گا جڑے سوالات گھن کے ہیں میں علی جان گا. اے حیران تھی گئے پریشان تھی گئے اور دل سوچے نہ کھڑے کیوں نہ اور علی علیہ السلام کنوں نہ پوچھا کیونکہ علی تا آدھا کھڑے یقیناً سچ آدھے جو بھی آدھے سچ آدھے کیوں نہ علی دے سجے پاسے بیٹے حسن یا اے سوالات اندروں پوچھ گی نا یا اندھا بیٹا بیٹھے حسین کھبے پاسے یا اے سوالات اندروں پوچھ گی نا بس دل سوچے نہ کھڑا یا امیر کائنات مسکرا کے آدھیں تیرے سوالات دے جوابات میرا بیٹا حسن دے وے یا حسین دے وے. یہ کہ میں یہ گل سوچے نہ کھڑا کہ امیر کائنات فرمیندے پہ حسن دے وے یا حسین دے کیوں نہ انہیں دے وجہ بیٹے حسن کو پوچھ گی نا وہاں کہ مولا اگر گستاخی نہ سمجھو تا میرے سوالات دے جوابات والا بیٹا حسن دے. علامہ مدرسی نے جلاؤ لوئیوں نے لکھے کہ دل انہیں ایک گل کی تھی سرکار امیر کائنات نے فرمایا حسن بیٹا انہیں سوالات دے جوابات سرکار نے سوالات نہیں دسے نہ اس سائل نے اپنے سوال دسے. سرکار حسن نے وہ اتباع اپنے مقام کو اٹھیں. سرکار نے فرمایا کہ ملک روم دے بادشاہ نے 6 سوالات بھیجیں حاکم شام دو. شام دے حاکم نے تے کو سجے
تے کچھ ذات راہ دیتے آگے کہیں کو دسامی نہ چپ کر کے لگاوان ملک عراق کوفہ دے وچ ون کے جلے علی سلونی دا دعویٰ کرے ہوں کنو یہ سوال پوچھی نہ تو ملک عراق دے رہنے والا ہے نہ تو صدا حقدار ہیں تے کو حاکم شام نے بھیجے ملک روم دے بادشاہ دے 6 سوالات گھن کے ہیں ان تیرے 6 سوالات ہیں انہیں جو پہلا سوال ہے کہ حق تے باطل دا فاصلہ کتنا ہے ان دا جواب سنتے سمجھ اور اپنے صحیفہ دل تے نقش کر ان دا جواب ہے کہ حق تے باطل دا فاصلہ فقط 4 انگلیاں دا ہے فقط 4 انگلیاں دا ہے سرکار فرمینن ہوں دی اگر وضاحت پوچھنا چاہنے کہ جیڑی چیز کنہ نال سونی ونجے وہ باطل ہو سکتی ہے لیکن جیڑی چیز اکھاں نال ڈٹھی ونجے اے اکھاں نال ڈٹھی ونجے جیڑی چیز وہ یقیناً حق ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی سرکار فرمائیں تیرا دوسرا سوال ہے کہ زمین تے آسمان دا فاصلہ کتنا ہے زمین اور آسمان دا فاصلہ کتنا ہے ان دا جواب ہے انسان دی ایک نگاہ دا ان کا دوسرے جواب سرکار فرمائیں کہ مظلوم دی ایک آہدہ ہم طور تے آگیا نہیں نا کہ امیر دی دولت تو نہ ڈر غریب دی بد دعا تو ڈر غریب دی مظلوم دی آہ تو ڈر کیوں آگیا میں جو آسمانہ دے پردے چیریں دی ہوئی مظلوم دی آہ عرش اولا تک پہنچ دی یعنی ایک آہ ایک نگاہ یعنی انسان نگاہ اٹھیں دے آسمانہ تک پہنچ دی ظاہری طور سرکار فرمائیں انبیاء سوال تیرا تیجا سوال یہ 2 سوال ہو گئے تیجا سوال تیرا مشرق تے مغرب دا فاصلہ کتنا سرکار فرمائیں اس دا جواب سورہ تے ایک دیوار ہو سکتا بالکل ایک دیرہ سفر چوتھا سوال سرکار فرمائیں تیرا یہ ہے کہ کوسو قضا کے کو آتے سرکار فرمائیں کہ بارش کے بعد یہ جڑی پینگ کئی رنگ نظر آنے نا عام طور پر دوسرا سا پینگ سرینے ہیں ایک لوگ سرینے کوس و قضا سرکار فرمینن ایک کوس خداوندی آکھا کرو ایک کوس قضا نہیں کوس اللہ دے نامائی جو ایک نام ہے کوس رحمت دی علامت ہے برکت دی علامت ہے خوشحالی دی علامت ہے جبکہ قضا شیطان دا نام ہے ایک قضا نہیں آکھا ایک کوس قضا شیطان دا نام ہے لہذا سرکار فرمائیں تیرا 5واں سوال توجہ ہے نا پریشان تھی گئے سلوات پڑھے بابا دے بولا سرکار فرمائیں تیرا 5واں سوال جو مخنث کے متعلق کیا حکم سرکار فرمائیں مخنث آدھن ہجڑے زیادہ علامات زنانیاں تا عورت احکامات زیادہ علامات مردانیاں تا مرد احکامات یہ عام طور پر ایسا مولویاں دوسری سوال کی دائیں جی تساں بیچ میں دینا رکھی میں پڑھے سو سائیں کئی لوگوں نے امتحان دکھا کر مولوی صاحب نے فون کر کے میں امتحان کے دنوں میں مولوی صاحب کو جواب آنے رکھے تاکہ یہ تو 1450 سال پہلے مولا حسن معتبان نے ہر مسئلہ ہی حل کرتا بے شک ہی میں جائیداد وراثت متعلق ہی حکم ہے بہرحال سرکار نے دسایا ان کے بعد سرکار نے فرمایا تیرا 6واں تے آخری سوال کہ وہ 10 چیزاں کیڑیاں ہیں جڑیاں ایک دوسرے دوتے فوقیت رکھی ایک دوسرے دوتے فوقیت رکھے ہیں سرکار فرمانے پہلی چیز پتھر ہے جڑی وزنی انہوں تے فوقیت رکھے ہیں لوہا تو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لوہے نال کرنے دے سرکار فرمانے بل لوہے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھے دی وہ ہے آگ جو لوہے کو پگھار دیں دیئے عام طور پر لوہار داتریاں بناویں پہاڑی بناویں چھری بناویں جیڑی چیز بناویں یا یہ چیزاں آجتا فیکٹریاں آگئے ہیں فیکٹریاں دے مختلف آلات یہ جیڑے بن دیں وہ لوہے کو آگ دے پگھار کے وال بڑھائے بھی سرکار فرمائیں کہ آگ دے ہوتے جیڑی چیز فوقیت رکھی دی وہ ہے پانی جو پانی آگ کو بجھا چھوڑے دے وقت پانی دے ہوتے جیڑی چیز فوقیت رکھے دیئے وہ ہے بادل جو بادل پانی کو چاہیے ہوتے ہیں جیڑے مقام تے میں جمعہ علی مار رہے ہیں یقیناً پہلے ٹائم شاید ہی تھا بارش ہے جو رستے میں کو محسوس ہی میں تھا جو بارش ہے لیکن ملتان والے پاس بارش کوئی نہ
بہرحال بادل فوقیت رکھیں کے دوتے پانی دوتے جو اے بادل بارش وسینن برف جم دیے یا ندی نالے دے وچ پانی آندے سرکار فرمانے والا بادلاں دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیے او ہے ہوا جو ہوا انہاں بادلاں کو ٹوریں دیے کہیں ویلے میلسی دے بادل وسدن کہیں ویلے بہاڑی دے وسدن کہیں ویلے ڈیرہ غازی خان وسدن کہیں ویلے ملتان وسدن کہیں ویلے اسلام آباد یعنی ملک دے مختلف کونے دے یا دنیا دے مختلف کونے دے بارش آندی ہے کہیں ویلے کہیں مقام دے بارش ہوندی ہے لیکن قریبی مقام دو تے بارش کوئی نہیں ہوندی کیوں جو او ہوا ٹوریں دی ودی ہے بار ان کو بادلاں کو بادل وسین دے ودن پانی کو سرکار فرمانے والا ہوا دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہیں فرشتے وال فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہیں فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ ہے ملک الموت بلکہ فرشتے دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دی وہ اللہ دا عامر یعنی اللہ دا حکم آنے جو فلاں مقام دوتے بارش وسامنی ہے فلاں مقام والے پاس نام بادلہ کو گھن وانڈے اللہ دا عامر وال اللہ دے عامر دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے وہ ہے موت یعنی ملک الموت جو ایک جاڑے انہاں ملائکہ کو موت نے آ وانڈے وقت ملک الموت دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے وہ ہے موت جو ملک الموت کوئی ایک جاڑے موت نے آ وانڈے سرکار فرمانے وال ملک الموت دوتے جڑی چیز فوقیت رکھیں دیئے تاوی تے آخری چیز وہ ہے اللہ دا عامر اور یاد رکھ معصوم فرمانے نحن عمر اللہ اللہ دا عامر آسا 14 ہیں سرکار فرمانے اللہ دا عامر آسا ہے انہیں ایک شاعر نے کلم چاہتے اور دے جلے ونجن پہ نا شامی بندہ جوابات گھن کی انہاں 6 سوالات دے کہ سرکار حسن مجتبہ نے کو روک کیا کہ جڑا کچھ سرکار نے کو روک کیا کہ وہ شاعر نے کلم چاہتے نظرانہ عقیدت پیش کیتے وہ دے کائنات پہ جو دہر میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے دہر دن زمانے کو جو دہر میں پھیلا ہے وہ نور جلی ہے کائنات پہ ہے جس کا تصرف وہ حق کا ولی ہے وہ موت ہے جو ملک الموت پہ ہے قابل جو موت کو مارے وہ میرا بابا علی ہے مولا سلامت اچھا میں رات آج کی تا سالت سوال کی تاویلے جو تسا علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں جو کہیں موڑتے ہیں تو لکھا کہیں کیونکہ پاکستان جڑے عام طور پر دیہاتی لوگ ہونے یا عام طور پر مومنین ہونے اور ہر بندہ تا ایران چ نہیں رہ گیا نہ وہ نہ کو موجتہدہ کو جان دے جڑے جڑے اس وقت زندہ موجتہد اتھا ایران چ بیٹھے ہیں وہ جان دے نہیں لہذا اے دکانداری جمعیاں ہوئیں جی کہیں موجتہد لکھے گئے سننے پڑھتا نہ پڑھ لیکن لوگوں تو اعتراض تو نہ کر کیوں پڑھ دے ہوئے کہیں موجتہد کیا نہیں لکھا یہ جھوٹ کیڑے موجتہد لکھے ایران دے جڑے اس وقت زندہ سلامت موجود ہیں یہ میرے ہاتھ کتاب ہی ہے توضیح المسائل یاد ہے نا کہیں توضیح المسائل اس کہیں یہ توضیح المسائل آیت اللہ مبشر کاشانی یہ زندہ سلامت قوم دے وچ موجتہد موجود ہے میرے فوٹو بھی اس دے نال موجود ہیں سوشل میڈیا دے اوتے میں خود کئی ملاقاتیں ان دے نال کیتے ہیں میرے سر دے اوتے امامہ ای موجتہد رکھا میرے سر دے اوتے مولویت الامامہ رکھا میرا استاد اس نے اپنی کتاب توضیح المسائل 6ویں معصوم دا فرمان لکھے یہ کہ میں آپ کو کیا فتویٰ دے معصوم نے فرمایا ہے وہ وزیر جل نماز دے تشہد جمع ہیں انہیں اس طریقے نال پڑھیا کر بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء کلها للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نعم رب وان محمدا نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام اللهم صل علی محمد وعلى محمد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس طریقے نال تشہد نماز پڑھیا کر کہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دا نام گتا کر اس نے اپنی کتاب دے وچ لکھی آیت اللہ
مبشر کاشانی، کوئی عام مجتہد نہیں. اور انہی ایک کتاب فارسی دے وچ میرے کو موجود ہے. فارسی دے وچ صفحہ نمبر 197 دے ہوتے انہوں نے اپنی توضیح المسائل لکھی. اے اردو دی توضیح المسائل لاہوری چ چھاپ ہوئی ہے. اے فارسی دے توضیح المسائل صفحہ نمبر 197 دے ہوتے تشہد نماز علی ولی اللہ. اے بڑی کتاب ہے توضیح المسائل. آیت اللہ ابراہیم جناتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 صفحہ نمبر 97. انہوں نے سوال کیا گیا کہ توضیح المسائل دے کیا تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں یا کہ بے شک ثواب دی نیت نال پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی توضیح المسائل ابراہیم جناتی زندہ سلامت موجود انہوں نے توضیح المسائل لکھے. اے بیا مجتہد آیت اللہ ابراہیم آیت اللہ محمد علی گرامی قم المقدس ایران زندہ سلامت موجود. اے ہوندی فوٹو تصویر اے ہوندی توضیح المسائل صفحہ نمبر 235 ہوتے انہوں نے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے. اے بڑی کتاب ہے احکام الشباب. اے عربی دے وچ موجود ہے, اردو دے وچ موجود ہے, لاہور کو چاپ تھی ہے. اردو وچ موجود ہے, عربی دے وچ احکام الشباب موجود ہے. ایران دے زندہ سلامت مجتہد موجود آیت اللہ سید صادق حسینی شیرازی انہوں نے اپنی کتاب دے لکھے کہ تشہد نماز دے دو گواہیاں دے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجت اللہ پیدا کرو. بھئی کتاب ہے شناخت امیر المومنین صفحہ نمبر 101 اور 102 ہوتے سید عباس قمر بنی ہاشم ایک قم المقدس سے زندہ سلامت موجود. اندے نالی میری ملاقاتاں صادق شیرازی سے نال ملاقاتاں ہیں جڑے زندہ مجتہداں دے نام میرا گندا انہاں نال میری اپنی ملاقاتاں ہیں اور انہاں نال ای مجتہد نال میرے فوٹو ہی موجود ہیں اور ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. میں انہاں کو پوچھے کہ کیا تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے؟ انہاں نے کہ پوچھنا کیا ہے؟ تشہد نماز تو واجب ہے کہ دو گواہیاں دے بعد اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجت اللہ اے پڑھنا چاہیے. اور یہ کتاب ہے جی انہوں نے لکھے در تشہد نماز واجب آزاد کہ تشہد نماز ہے تو واجب ہے دو گواہیاں. اے بڑی کتاب منبع فضائل و کمالات امام علی سید صادق حسینی یزدی ایک قوم زندہ سلامت موجود یزد عالم دین قوم رہائش انہوں نے اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 263 ہوتے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے نے. بھئی کتاب علی پرتو زندگانی از اولین معصوم ایران یہ کتاب ہے علی عطائی اصفہانی اصفہان دا عالم دین قوم رہائش زندہ سلامت موجود. یہ کتاب دا صفحہ نمبر 116 انہوں نے تشہد نماز مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی نے کہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی لکھی ہے. یہ بھئی کتاب الشہادت الثالثۃ المقدسہ واجبۃ وجزیۃ فی الاذان والاقامہ والتشہد الصلاۃ وصلاۃ المیت انہوں نے لکھے کہ اذان اقامت تشہد نماز اور جنازے دے وچ علی ولی اللہ دا پڑھنا واجب ہے. کتاب دا نام انہوں نے لکھے کہ شہادت ثالثہ واجب ہے. پوری کتاب کون عالم دین آیت اللہ محقق نجاح تائی زندہ سلامت انہاں ویڈیو ہی موجود ہیں نیٹ دے اوتے. یہ تو مولوی رسے نہیں لکے نے یہ اوہے مولوی رسے سن جڑے علی تو رکے سن زندہ سلامت قوم دے وچ اتنا بڑا عالم دین ہے کہ کو محقق مفسر آکھا گئے اور کم از کم 200 کتاباں تو اتے ہی کتاباں لکھی ہر ایک موضوع ہوتے عقائد دے موضوع ہوتے یعنی غار ہوتے لکھی ہے سقیفے دے لکھی ہے جمل دے لکھی ہے سفین دے لکھی ہے ایک موضوع ہوتے ہی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کم از کم 120 جلدیں جنہی ایک کتاب ہے.
تو بھی جلداں دے وچ قوم دے وچ زندہ سلامت موجود میرے کنوں ادھر ٹیلی فون نمبر ہی موجود ہے میرا ملاقات ہی ہیں ویڈیو ہی انہیں نیٹ دو کے موجود ہیں تو مولوی دسے دے لکا ہوئے ہیں علی نال دشمنی دی وجہ کرو اے بیا مجتہد آیت اللہ یا صبح دن روزگار ہوندی توضیح المسائل یاد سی کہیں توضیح المسائل اچ کہیں نہیں سی کہیں کتاب اچ کہیں نہیں ان وچ تشہد نماز دو گواہیاں دے بعد لکھے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ اور صرف لکھا نہیں سی میں کو منبر دی عزت و عظمت دی قسم ہے میری تقریر ویڈیو کھڑی تھی دیے اور یاد رکھو اے روزانہ ظہرین تے مغربین دی نماز بی بی دے حرم دے بالکل قریب اپنے دفتر دے وچ ام المقدس دے وچ پڑھے دے ظہرین تے مغربین دی روزانہ نماز پڑھے دے میرے کنوں ٹیلی فون نمبر ہی موجود ہے ایدی نماز دی ویڈیو ہی موجود ہے اے نماز دے وچ دو گواہیاں دے بعد اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و فاطمہ الزہرا عصمت اللہ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین و اولاد المعصومین حجت اللہ یعنی اے دو گواہیاں دے بعد حسین زہرا دی گواہی مولا امیر کائنات علی دی ولایت دی گواہی اور ان دی اولاد دی ولایت دی گواہی دے دے میرا کوئی نہیں تو ہویا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے میں منہ منگیا انعام دیساں منہ منگیا انعام دیساں زندہ سلامت موجود روزانہ نماز پڑھیں دے درباری ٹین درباری مولوی سرکاری مولوی او نہیں برا ایک اور مجتہد ہے آیت اللہ صادق حسین روحانی کوئی عرصہ پہلے فوت ہے میں ہون فوت ہے لیکن کافی انہیں نام ملاقات آمدے میں پڑھتا ہوں بہت بڑا عالم دین انہوں نے اپنی چوتھی جلد استفتاحات لکھے صفحہ نمبر 32 صفحہ نمبر 32 دوتے انہوں نے لکھے کہ دو گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی اور جناب سیدہ دی عصمت و طہارت دی گواہی اذان اقامت اور عید علاوہ ہر مقام تے سائل نے پوچھے کہ کیا اذان اقامت تشہد نماز پڑھ سکتا یہ نے لکھے کہ اذان اقامت اور عید علاوہ چھ موارد دیگر یعنی ان علاوہ جیڑا مقامی ہے ان مقامات ہوتے علی دی ولایت دی گواہی نال جناب سیدہ دی عصمت و طہارت دی گواہی دے سکتے اے استفتاح جلد نمبر 4 قوم زندہ سلامت موجود ہے ان کو جرسہ پہلے فوت ہے بھئی کتاب دروس سمیم آیت اللہ مبشر کاشانی دی جنہ دی توضیح لکھائی ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب شہادت سالسہ ہوتے لکھی کلمہ اذان اقامت تشہد نماز دے متعلق یہ بڑی کتاب استفتاحات آیت اللہ بہجت انہوں نے لکھے اپنی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر انہوں نے صحیح بنیا کیونکہ لوگ کافی پیروکار ہیں صفحہ نمبر 103 ہوتے اور 178 79 ہوتے اور 103 ہوتے ان 3 مقامات ہوتے لکھے کہ تشہد نماز بصورت صلوات دوئمی اللہم صلی علی سیدنا امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ پڑھنا چاہیے یعنی بصورت صلوات دوئمی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھی یہ بڑی کتاب ہی میں مدافعان شہادت ثالثہ در اذان یہ 3 جلداں دے وچ ہے تحقیقی کتاب ہے یعنی 3 جلداں دے وچ چھوٹے چھوٹے مقالے ہیں رسالے ہیں پمفلٹ ہیں انہوں دے وچ انہوں نے کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز علی ولی اللہ لکھے قوم میں زندہ سلامت موجود رضا دہکائی عالم دین دا نام ہے انہوں نے اپنی انہاں کتابہ دے وچ علی ولی اللہ لکھی بھئی کتاب نشانات میں نشان ہا علی مقدادی اصفہانی دی مشہد مولا رضا علیہ السلام دے حرم دے دفن ہے انہوں نے اپنی کتاب دے لکھے 2 گواہیاں دے بعد مولا علی علیہ السلام دی ولایت دی گواہی دینی چاہیے صفحہ نمبر 212 اور 213 دوتے تشہد نماز لکھے ہیں بھئی کتاب جامع المسائل 3 صفحے دی بحث کی تھی آیت اللہ فاضل انکرانی
انہوں نے 3 صفحے کی بحث کر کے لکھے کہ علی دی ولایت ذکر ہے، دعا ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، جیڑی نیت نال پڑھو علی ولی اللہ تشہد نماز ہے پڑھ سکتے ہیں، انہیں نال نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ بڑی کتاب ہے اشہد ان علی ولی اللہ فی الاذان والاقامہ اور تشہد نماز ہے، کلمہ اذان اقامت اور تشہد نماز ہے۔ سید علی شہرستانی زندہ سلامت عالم دین موجود، انہوں نے در تشہد نماز علی ولی اللہ لکھی، پوری کتاب علی ولی اللہ سے لکھی ہے۔ بڑی کتاب ہے بہار الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 209، علامہ باقر مجلسی دی رات کو کتابہ لکھائیاں ان دے والد دی، رات 15 کتابہ تقریباً لکھائیاں ہن، آج تقریباً 18 تو 20 کتابہ کم از کم یہ لکھے دا بھی ہیں تاکہ دوست تھوڑی تھوڑی خوراک انہاں کو مل رہے۔ اچھا ایندے ویچ صفحہ نمبر 209 دوتے علامہ باقر مجلسی کوئی آیت عالم دین، کافی پرانا عالم دین ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب دے وچ لکھے کہ 2 گواہیاں دے بعد اشہد ان ربی نعم رب وان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الوصی و نعم الامام پڑھو۔ بھئی کتاب الحدائق الناظرہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 451 ہوتے انہوں نے لکھے کہ افضل تشہد ہے کہ 2 گواہیاں دے بعد مولا علی دی ولایت دی گواہی دیتی کرو۔ محدث یوسف بحرانی بہت بڑا عالم دین گزرے گا، کوئی آج کل دا عالم دین نہیں، 1186 ہجری کی وفات ہے، 1186 ہجری۔ جڑے لوگ آدھے آج کل دا مسئلہ ہے، یہ علامہ باقر مجلسی آج کل دا ہے، تقی مجلسی آج کل دا ہے، محدث یوسف بحرانی آج کل دا ہے، حسین نوری محدث حسین تبرسی کوئی آج کل دا ہے۔ یہ بڑی کتاب ہے منتقد المنافع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 497 407 صفحہ نمبر 407 انہوں نے فقہ رضا کا حوالہ دے کے انہوں نے لکھے کہ 2 گواہیاں دے بعد اشہد انکا نعم رب وان محمد نعم رسول وان علی ابن ابی طالب نعم الولی ہے پڑھنا چاہیے۔ یہ ہتھاں دی لکھی ہوئی کتاب اور پرانی کتاب، کوئی آج کل دی کتاب نہیں۔ ملا حبیب اللہ کاشانی دی لکھی ہوئی کتاب آقا مراشی نجفی دی لائبریری تو میں کڑھائی گئی، بہت پرانی کتاب ہے، یہ آج کل دی کتاب نہیں۔ بہرحال مقصد ہے کہ میں رات ہی دسایا ہاں کم از کم 110 کتابہ میرے کنو موجود ہے جنہاں علی ولی اللہ موجود ہے۔ اور اچھا یہ گال دسی ونیا پوری ذمہ داری نال بٹھا دا کم از کم جڑے اس وقت زندہ سلامت مجتہد بیٹھے، کم از کم گھٹ تو گھٹ 30 تو 40 مجتہد جنہاں نے تشہد نماز علی ولی اللہ پڑھن دا فتوی دتا، اپنی کتابیں لکھا ہوئے نے یا ویڈیو بیانے دسے ہوئے نے یا تحریری طور پہ فتوی لکھا ہوئے نے، پوری ذمہ داری نال بیٹھا 30 تو 40 مجتہد موجود ہے۔ مولوی آتے کہیں مجتہد لکھا کہیں اور اسا مجتہد کو نہیں منے دے جڑا مجتہد نہیں لکھے گا، اسا تو انہیں کو منے نے ہیں جڑا علی دا ثابت، اسا انہیں دا احترام کرے نے ہیں جڑا علی ولی اللہ پڑھن دا ثابت۔ صلوات پڑھیں باواز بلا عزادارو، ایام ازاں ہیں، مولا عباس علمدار 4 یا 5 سال دی عمر ہے، گھر دے دیر دے نال داخل تھے، جناب ام البنین نے لکھے پوچھنا کیتے کہ عباس اج دیر نال کیوں پیا آنے؟
جناب عباس خوش تھی کیا دے اماں بھیڑ زینب عالیہ دے گھر گیا ہم جناب ام البنین نے بیٹھے دیکھ کے فرمیندی عباس ولاد سا اکیلے گھر گیا ہمیں آدھے بھیڑ زینب عالیہ دے گھر گیا ہم اچھا عباس ارسا ام کلثوم تیری کیا لگ دیئے جناب 4 سال دا عباس خوش تھی کہ آدھے میری بھیڑ سینڈ پوچھ دیئے رسا کریم کربلا تیرے کیا لگ دیں جناب عباس خوش تھی کہ آدھے اماں وہ میرا بھیرا ہے جناب ام البنین نے جناب عباس کو سجے میرے قریب عباس جناب عباس قریب ہے سینڈ فرمے دیئے اپنے دوہیں ہاتھ اگاں ودا میرے سر تے رکھ ادادارو وفاد درس پہ یہ جناب ام البنین اپنے بچڑے کو جناب عباس نے کمبدے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین دی چادر دوتے رکھے سین ام البنین دیکھ یا دی عباس میرے سر دی قسم کھا کے آپ آئی تو بعد زینب کو بھیڑ نہ سرے سے حسین کو بھیرا نہ سرے سے جناب عباس کمبدے ہوئے ہاتھ جناب ام البنین دے سر تے رکھ کے آدھے اماں میں کو تیری چادر دی قسم ہے آئے تو بعد جناب حسین کو بھیرا نہ سرے ساں زینب کو بھیڑ نہ سرے ساں ام کلثوم کو بھیڑ نہ سرے ساں جناب عباس نے قسم چاہتی بس سوال کیتے جناب عباس نے اماں اگر او میرے کنو پوچھ گنن کہ تم سارا کیا لگ دیں وقت میں کیا جواب دے ساں اس ویلے سین ام البنین دیکھ کیا دیا عباس او تیرے سردار ہیں تو انہ دا نوکر ہیں تو انہ دی نوکرانی دا بانی دا بال ہیں او ساری آقا زادی دیا دھیاں ہیں آقا زادی دا پتر ہے ادادارو پہلی دیوار کرو جناب ام البنین نے جو درس لیتے عباس آئی تو بعد جناب زینب عالیہ سین دے تو صداوے ضرور لگا ونی لیکن اگے تو ویدہ ہمیں ون کے ان دی جھولیے چ باندھا ہمیں آئندہ ان دی جھولیے چ نہ باہیں بلکہ ان دے مسلح تو چند قدم دے فاصلے تے کھڑا ہو کے ادب دا سر جھکا کے آکھی آقا زادی نوکر دا سلام ادادارو جناب ام البنین سین ساری دیواری سبق یاد کرویں دی رہی ہے جناب عباس سبق یاد کریں دا رہی ہے جلے رات ہون لگیے سین فضا گھر داخل ہوئیے عباس تے کو سین زینب عالیہ نے صدا کیتا ہے ادادارو جناب عباس جناب اماں فضا دی انگلی پکڑ کے ٹر بھی ہے سین فضا دی انگلی پکڑ کے ٹر دا ویندہ ہا جلے دروازے تے پہنچے نا موڑ کے ریٹھے یہ جناب ام البنین دی آواز آندی عباس بچڑا میرا ریتا ہویا سبق یاد ہے نا جناب عباس دی آواز آندی ہاں اماں سین دی آواز آندی شاباش میرا بچڑا ادادارو جناب عباس جناب عالیہ سین دے ویڑے سے داخل ہو جائے جناب عالیہ سین مصلح عبادت تے بیٹھی آئی جناب عباس نے کیوں ہی داخل ہو جائے ادب دا سر جھکا کے عالیہ سین دے مصلح تو چند قدم دور کھڑ کے ادب دا سر جھکا کے تمہیں ہاتھ پیشانی تے رکھ کیا کہ آقا زادی نوکر دا سلام ہوئے ادادارو عباس دا سلام کرنا ہا جناب زینب عالیہ تو مصلح عبادت چھٹے آواز دے کیا دی عباس دیکھو ہری بلا سلام کر ادادارو جناب عباس نے رکوع دی حالت جوان کے ادب دا سر جھکا کے تمہیں ہاتھ پیشانی تے رکھ کے آواز دے کیا کہ آقا زادی نوکر دا سلام ہوئے ادادارو جناب زینب دی آقا نہیں کوئی سامن دے بدلن عباس ایتے کو سبق کہیں دیتا ہے جناب عباس دی آواز آندی آقا زادی آج ساری دیوار اماں ام البنین میں کو سمجھے دی رہی ہے کہ او سین زہرا دیاں دیاں ہیں تو نہ دی نوکرانی دا بال ہیں ادادارو جناب ام البنین سمجھے دی رہی ہے سبق میں آج دہرایا ہے ادادارو جناب زینب عالیہ دے کیا دیئے وقت تو سجا کیا لگ دیں میں تھوڑا نوکر ہاں آقا زادی میں تھوڑا نوکر ہاں سین
زینب عالیہ دے کے آدھی وقت عباس نوکر دی جا گھر دے دروازے تے ہوندیے نوکر اندر نہیں آندے عزادارو جناب عباس دی آواز آدھی آقا دادی اے غلطی دی معافی دے آج تو بعد اندر نہ آسا چند قدم پیچھا ہٹے عباس آہدہ یاندے آقا دادی غلطی دی معافی دے جناب زینب دی اوکھا نہیں کوئی ساون دے بدلین جناب عباس گھر تو بہر آیا ہے جنہاں واپس جناب ام البنین دے بیڑھے چاہیا ہے سین نے پوچھنا کیتے عباس آج جلدی واپس کیوں آ گیا ہے جناب عباس نے سارا ماجرہ ڈسایا ہے جناب ام البنین دی آواز آن دیئے تہیں سین کو ناراض کیتے ون معافی مانگ جناب عباس دوبارہ واپس آیا ہے روایت دے جملے ہی میں ہیں ادھو جناب زینب عالیہ کو چین نہیں آیا جناب ام کلثوم کو چین نہیں آیا روندی رہی حضرات وقت ہویا ہے یا جناب فضا پانی بھران دی خاطر دروازے جناب زینب عالیہ تے آئیے دیکھے تے ایک چھوٹا جیاں بچہ ہے جن چہرے دے تو نور دی لائٹ آسمان اور ٹکر پہ کھان دیئے مٹی تے سر رکھ کے ستا ہویا ہے عزادارو جناب فضا دی آواز آن دیئے زینب بچڑا اجڑ گئے ہیں کوئی بچہ ہے جڑا مٹی تے ستا ہویا ہے آلی حسین جلدی دے نال دوڑ کے آئیے دیکھے تو جناب عباس مٹی تے سر رکھ کے ستا ہویا ہے جلدی دے نال عباس کو چایا ہے جھولی پایا ہے پیشانی تے بوساری تے جناب زینب عالیہ دا پیشانی تے بوسارے ہونا یا جناب عباس دی آنکھ کھلیے اتھائی گودی اٹھ کے جناب عباس چند قدم پیچھا ہٹ کے ادب دا سر جھکا کے روئے ہاتھ پیشانی تے رکھ کے دے آقا دادی نوکر دا سلام ہوئے عزادارو سین زینب عالیہ دی آواز آن دی عباس کھڑے ویلے دا مٹی تے ستا ہوئے آئے عباس دی آواز آن دی آقا دادی جل تھوڑے گھر کو واپس گیا اما ام البنین پوچھے آج وقتی کیوں آ گئی ہیں میں دسائے سین منع کیتے کہ نوکر دی جا دروازے تے ہون دیئے اس ویلے اما ام البنین آکے آقا دادی کو ناراض کر رہے ہیں ون معافی مانگن واسطے آیا دروازہ بند ہا میں سوچے دستک دیواں متن سین ناراض تھی ہوئے میں دروازے تے مٹی تے رکھ کے سر رکھ کے سم گیا عزادارو اس ویلے جناب زینب عالیہ نے عباس کو نال لایا جناب سین ام البنین دے بیٹھے چاہی رو کیا دی اماں اگر آج میرا عباس مر ویندا میں کیندے سہارے کوفہ